کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈکشنری روک رہے ہیں، آپ کو کل سے روک رہے ہیں. میں اس کی مثال کرنے کا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے لیں. آپ کا محروم نہیں نہ ہو سنت ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ حجر اسود کا بوسہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے. اس نے کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مجمع زیادہ ہو، وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم اور ہم بوسہ نہ لے سکیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ایک سنت میں بھی اگر آپ نے اگر لگا دی، ایک سنت میں آپ نے کہہ دیا کہ اگر نہ ہو سکے اس طرح بن دو. فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک، یعنی شریعت اور سنت کا جو تعلق ہے وہ تو امر سے ہے، اگر سے نہیں ہے. تو وہ تو آپ سے واضح بات ہے. کس سے ہے؟ امر سے ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمیں کیا مطلب ہے؟ حنیفی کا مطلب موقع ہے یا نہیں ہے. حالانکہ اس نے ایک حضور پیش کیا کہ بھیڑ زیادہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے. مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیں کہ بھیڑ زیادہ ہے تو آپ نے کوشش کا انکار کیا ہے. جس نے کوشش کا انکار کیا اسے بھی چیز کو چھوڑ دیا. جس نے کوشش کا انکار کر دیا اس نے بھی چیز کو چھوڑ دیا. ہم سارا دین چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جس عمل کی سہولت سے کرو. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا حجر اسود کا ہر چکر میں. مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ عمل بڑا پسند ہے. مشرکین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. روک دیا اور کچھ نہیں، روک دیا بس. کیا بات ہے کہ ہم آپ کو ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ اگر وہ پورا کر دیں گے تو ہم آپ کو یہ عمل کرنے دیں گے، اور اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرتے ہم آپ کو کا وہ صحیح نہیں دیں گے. میں کیا مطالبہ ہے کہ ہمارا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو جو بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں اور باہر بیت اللہ سے ہر کونے میں ایک نسخہ، آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جایا کریں اور ہمارے بتوں پر آپ بطور تبرک کے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیرا کریں. اور یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ خود اختیار کریں. سنیے دوسری میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے دوسری میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہیں کہ آپ ہی کافر ہو جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی سی تعظیم کر دیں تاکہ ہمارے آپ کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے، جو ایک نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور ظاہر میں ایسا معلوم ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مذہب کا سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے مذہب کا لحاظ کرتے ہیں. بس ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں بہت اہم بات آپ سے انہیں خبر ہے، انہیں معلوم ہے کفار کو کہ یہ کفر اختیار نہیں کریں گے. آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ہم سے یہی دیکھ کر میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، عام طور سے ملتی ہے. یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہمارے آپ کے درمیان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی ایسی تعظیم کر دیں تھوڑی سی جس سے کہ ہمارے آپ کے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے ہمیں آپس میں الفت ہو، آپس میں محبت ہو. زمانے کے کہ غیروں کے جو ہے تہواروں میں اور غیروں کی عبادتوں میں تم ذرا سا ایک دکھاوے کے لیے شرکت کر لو. تمہارا دل تو مسلم ایمان کے ساتھ ہی آج کل ایک عجیب فتنہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تو ظاہر طور پر کر رہے ہیں. جی ہاں، ظاہر طور پر کر رہے ہیں کہ ہمارا مسلم ہے. تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے.
کتنی سی بات ہے. تمہارا ظاہری جو کفر ہے وہ تمہارے دل کے کفر کی وجہ سے ہے. سیدھی بات ہے. آپ سے حاصل سے مطالبہ ہوا کہ آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان کے اوپر آپ بطور برکت کے ہاتھ پھیریں تو ہم آپ کو پھر اجازت دے دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حدیث کو بسرے ہم جلد دے دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہلکا سا آگے گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے بغیر دل کے ارادے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے، بغیر دل کے ارادے کے صرف غیروں کو دکھلانے کے لیے اگر ان کے بتوں کے آگے سے اس سے گزر جائیں ذرا سے اشارہ کر دیں کیا حالانکہ نبی سے تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. وہاں تو وہ تو سارے گناہوں سے معصوم ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے گناہ ہو جائے. پھر گناہ بھی نعوذ باللہ شرک کا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک مصلحت ایک چیز کی غیروں سے اجازت دینے کے ایک مجبوری ہے. آپ چاہتے ہیں وہ خیال ہلکا سا آگے گزر گیا اور وہ خیال بھی اتنا آیا کہ اگر سر سے اشارہ کر دیں دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ نبی کا دل نعوذ باللہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، نبی کا قلب شرک کی طرف مائل ہو، ممکن نہیں. لیکن آپ کو خیال ہی آیا کہ اگر ان کو دکھلانے کے لیے بس یہ مطمئن ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا نبی جی اگر صرف دکھلانے کے لیے بھی آپ بہت ذرا سے بہت تھوڑے سے شیئن قلیلا، حدیث قرآن نے اس کو بیان کیا ہے شیئن قلیلا، اگر آپ ذرا سے بھی دکھلانے کے لیے بھی جھک جاتے ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، آپ کو دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اور یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو جمائے رکھا ایمان پر، ہمارا فضل ہے. یہ تو ہمارا فضل ہے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑے سے بہت ذرا سے صرف دکھلانے کے لیے بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میرے دوستوں. میں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہ فرمایا ولا ترکنوا اور یہاں بھی یہ فرمایا ولا ثبتناک لقد كنت تركن الى شيء قليلا. یہ ترکنوا کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے نعوذ باللہ کوئی مسلمان کافروں کی طرف چلا جائے یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے یا روزے کا انکار کر دے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جو آپ کا خیال ہے کہ عذاب کی تو وہی جب ہے جب آدمی نعوذ باللہ پورا کفر کی طرف چلا جائے. بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں ولا ترکنوا، بلکہ قرآن یہاں سے کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن اللہ صبغہ. کہ صبغۃ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ سنت کا رنگ ہے اور یہ سنت کا حلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شرط پر تمہارے لیے کافی ہوں گے. کافر کے مقابلے میں اللہ مسلمان کے لیے اس شرط پر کافی ہوں گے اور مسلمان کی مدد اس شرط پر کریں گے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک سنت میں رنگا ہوا ہو. میں یہ آیت کا ترجمہ آپ سے کروں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کافی نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، حج کرنے پر، روزہ رکھنے پر کافی نہیں ہوں گے. میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ کافی ہے آپ کے لیے. ان سارے ابیات کے مقابلے میں اللہ کے لیے کافی ہیں. اس کفایت کی یہ جو شرط ہے وہ شرط آگے یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اس کا مطلب صاف یہ ہے
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ سب جگہ پہ پیدل اگر آپ سنتوں سے رنگے ہوئے ہیں اور آپ سنتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ سنت سے مزین ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ کافر کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے، اور اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تب اللہ تعالیٰ کا آپ سے آپ کی کفایت کا اور آپ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔ میرے دوستوں، میں نے یہ پہلی بات کی ہے، میں نے کہا تھا کہ میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ رعب، اس رعب سے آزادی کی مدد کی گئی ہے، وہ سارا کا سارا رعب خوشیوں میں، لیکن اتباع سنت میں اسی بات میں چل کہ دوسرا جو رعب رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ رکھا تھا مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت۔ اجتماعیت میں سب سے بنیادی چیز، اہم بنیادی چیز، جس میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عہدیدار ان کو بھی بات ماننی پڑی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ سامنے مغلوب ہو گئے، وہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں وحدت کلمہ۔ ایک بات سب کی ایک بات، 2 باتیں میں نے عرض کی ہے کہ ایک رعب اتباع سنت میں، ایک رعب آپس کی اجتماعیت میں۔ آپس کی اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہم یہاں جمع ہو گئے، وہاں جمع ہو گئے، وہاں جمع ہو گئے، یہاں جمع ہو گئے، بلکہ اجسام کا جمع ہونا اصل اجتماعیت نہیں ہے، قلوب کا جمع ہونا اجتماعیت ہے۔ قلوب کا جمع ہونا کیا ہے کہ اگر آپ ہم میں سے ایک ایک کا امتحان لے لیں اور ان سب کی بات ایک ہو تو کہا جائے گا کہ یہ سب ایمان والے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بات اپنے ساتھیوں کی بات پہ اور